نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہماری ذاتی زندگی کی اصلاح، ہمارے خاندانی زندگی کی اصلاح اور پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ پہلا موقع ہے جہاں ایمان والوں کو براہ راست آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اور ایمان والا امن میں آ جاتا ہے نا، ہم سب ایمان لا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ لیکن اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چین سے مت بیٹھو، فکر کرو۔ کس بات کی؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، صرف خود کو نہیں گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایمان اور آگ دو متضاد چیزیں لگتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسے کام کر سکتے ہو جو تمہیں آگ میں لے جانے کا سبب بنے۔ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں؟
یعنی ایک شخص خواہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر بھی اگر وہ کچھ خاص کام ایسے کرے جن کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ آگ میں جا سکتا ہے، اور آگ میں جانے کے بعد اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خلود فی النار نہیں۔ خلود فی النار کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ، وہ کافروں کے لیے ہے۔ لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بس ادھر لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد جو مرضی کام کیے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا، لیکن جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہمیں بتایا گیا کہ کب جائے گا۔ اس حدیث سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہاں، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ بالآخر جنت میں پہنچے گا۔ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بے حساب یعنی بلا حساب پہنچ جائیں گے جنت میں، کچھ ایسے ہوں گے جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا، کچھ آراف پر پہنچا کر انتظار کرائے جائیں گے کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ بیچ میں سٹک ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر کے ہوں گے، یا پھر بہت بڑی نیکی بھی کی ہوگی اور ساتھ بہت بڑا گناہ بھی کیا ہوگا، تو ایک دوسرے کو روک دے گا۔ یعنی گناہ جو ہے انسان کا، وہ اس کی نیکی کے اجر کے راستے میں حائل ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے امکان ہے کہ یہ پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگتے اور پھر جنت میں جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ ہم لوگ آخرت کے معاملے میں نہایت غیر سنجیدہ ہیں۔ دنیا کے امتحان کی جتنی فکر کرتے ہیں، اگر صرف اتنی آخرت کے لیے کر لیں جتنی آپ ایک ٹیسٹ یا ایک پرچے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سے اخلاق اور معاملات اور اعمال سدھر جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کی اتنی بھی نہیں فکر کرتے جتنی ایک معمولی ٹیسٹ کی ہوتی۔ یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس پہ وارد ہونے والا ہے، اور وہ ہے بھی اندھیرے میں۔ ہر ایک کے عمل کا نور ہوگا، کچھ لوگوں کا نور زیادہ ہوگا، کچھ کا کم ہوگا۔ زیادہ نور والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نیکی کے راستے کھولے ہوں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ صرف اپنا نور ہی نہیں، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کا نور بھی رکھتے ہوں گے، اس لیے ان کا نور بہت زیادہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بد نصیب بد قسمت کہ جن کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا۔ اسی لیے تو دعا کریں گے نا، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، کہیں یہ نور چلا نہ جائے، بجھ ہی نہ جائے اور ہم نیچے نہ گر پڑے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک خطرناک پل رات کے وقت پار کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کینڈل ہے، چلتے چلتے کینڈل بجھ جائے، کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں، کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ آپ کا پاؤں اگلا قدم غلط جگہ پڑ جائے؟ اور پل صراط کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اس پل پر اگر اندھیرا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط پر لگے ہوئے آنکڑے کا مطلب ہے جیسے ایسے کانٹوں کی جیسی چیز جو پکڑنے والی ہوگی، وہ گناہگار مومنوں کو پکڑ کے نیچے گرا دے گی، پھر وہ جہنم میں اپنے اعمال کی جزا بھگتیں گے۔ جب بھگت چکیں گے پھر ان کو نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ جنت میں بھیجنے سے پہلے وہ جنت سے باہر ایک نہر ہے، نہر الحیات جس کا نام ہے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ وہاں ان کے جسموں پہ اس جنت کی نہر کا پانی ڈالا جائے گا، جس کے نتیجے میں
وہ دوبارہ ایک طرح سے اگیں گے جیسے ایک پودا اگتا ہے، اور جب ان کے جسم دوبارہ بنیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے تو بھی ان کے جسموں پر جلنے کے نشان ہوں گے. ان نشانوں کو دیکھ کر جنت والے ان کو جہنمیون کہیں گے کہ یہ جہنم کا مزہ چک کے آ رہے ہیں. ہم میں سے کس میں سکت ہے اس کے اندر جانے کی؟ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ہمارا سانس رکنے لگتا ہے. دھوپ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. کبھی گرم توا چھو جائے ہاتھ کو یا گرم استری لگ جائے بازو کو تو گھنٹوں ہم سسکتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں. وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، کس میں سکت ہے اس میں جانے کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کو بتائی ہے جہنم میں جانے والے اہل ایمان کی، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کو. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے بلنڈر کرتے رہے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. برائی کا بدلہ برا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا. یہ محض خوش فہمی ہے. ہم اللہ کے وعدوں کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے سچا نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے نہیں دیکھتے. اسی لیے تو ایسی آیتیں سمجھ نہیں آتی. قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ خود دین کی طرف پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں سے غافل ہوتے ہیں. وہ اس طرف آئیں یا نہ آئیں، ہمیں کیا؟ ہم نے تو اپنا راستہ بنا لیا ہے جنت کی طرف. تو ہم میں سے کس کس کے پاس کیا پروگرام ہے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا؟ ویسے بھی اس مشینی دور میں گھر والوں کی محبتیں مشینوں نے چھین لی. گھر میں بیٹھ کے بھی مشینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے وہ آپس کا پیار اور محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، وہ تو ویسے ہی کم ہو گیا. دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے. آخرت کی فکر کس کو ہوگی آج کے دور میں؟ دنیا میں اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی پیارا آگ میں گر پڑے تو شاید ہمارا احساس جاگ اٹھے، لیکن ہم تصور میں اپنے عزیزوں کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے. آگ کے شعلے ان کے ارد گرد نہیں نظر آتے ہمیں. اسی لیے ہمارے دل کے اندر کوئی درد نہیں، نہ سوچ اٹھتی ہے، نہ پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح جہنم میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا ترک کرنا دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے. نماز کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت میں جانے والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا قرآن کی یہ آیت ایسے ہی لکھ دی گئی ہے قرآن پاک میں؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے لکھی ہے؟ لیکن ہم نے کتنا سوچا پیار، محبت، خیر خواہی، خدمت، دوسرے کی مدد، اور اس کو پہلے اپنے خلوص کا یقین دلاتے ہوئے اس کو دین کی طرف بلائیں. ہم گھر والوں کو اگر دین کی طرف بلاتے بھی ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے، لیکچر سنا کے، جبکہ گھر کے اندر لیکچر سنا کے تبلیغ نہیں ہوا کرتی، تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی گھر کے اندر. اسی لیے اکثر لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، گھر والے نہیں بات سنتے. گھر والوں کو بتانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے کچے چٹھے اور ہمارے اپنے کردار اور اپنے قصور سامنے نا ان کے، ہماری حقیقت بھی تو گھروں میں کھلتی ہے کہ ہم اصل کون ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. باہر تو لبادے اوڑے ہوئے ہیں ہم نے، لیکن گھر والوں کے سامنے تو کوئی لبادہ نہیں اوڑھ سکتا. وہاں تو جب تک ہمارا اپنا عمل درست نہیں ہوگا، ہماری اپنی مثال سامنے نہیں ہوگی، ایک لفظ کی تبلیغ اثر نہیں کرے گی. جب تک ہمارے قول اور فعل کا تضاد نہیں ختم ہوگا، ایک جملہ نہیں کسی کے دل پہ لگے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں پہ ڈالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم ہوا تو کیا فرمایا تھا؟
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حکم ہوا تو سب سے پہلے خاندان والوں کے لیے ہوا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریب ترین خاندان والوں کو خبردار کرو. اور اسی موقع پر آپ نے سارے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور ان سب کے سامنے حق کا پیغام رکھا. ایک ایک کا نام لیا، اپنی بیٹی کا نام لیا، اپنی پھپھی کا نام لیا. یعنی مراد یہ ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتوں کا نام لے کر بھی ان کو بھی تبلیغ کی کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور اے پھپھی صفیہ، تم اپنے لیے خود کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا. تو جب تک ہم اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ نہیں بنتے، جب تک گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے، جب تک گھر والوں کے لیے ہم کامیاب نہیں، ہم باہر بھی ناکام ہیں. اور گھر میں اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا، صبر کا، قربانی کا ثبوت دینا ہوگا جب تبلیغ ہوگی. اور یہاں پھر ہماری اصلاح ہوگی سب سے پہلے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خود نمازوں میں سستی کریں اور گھر والوں کو کہا کریں آپ وقت پہ نماز پڑھا کرو. وہ کیسے سنیں گے؟ تو گھر والوں کے لیے جو تبلیغ کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ دراصل ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. ہماری اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم گھر والوں کی اصلاح کرنے لگیں گے، کیونکہ وہ قریب ترین ہو کر ہمیں ہماری ظاہری نہیں اندر تک کی غلطیاں بتائیں گے. اور جب ہم گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور باہر بڑے ظاہری طور پہ اچھے بنے پھرتے ہیں تو پھر ہمیں تبلیغ آسان لگتی. ٹھیک ہے، کسی کو کیا خبر ہم کیا کرتے ہیں، کون سے فرائض ادا کرتے ہیں اور کون سے نہیں، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، جو اخلاق کے درس باہر دیتے ہیں وہ گھر میں بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں. تو جب ہم گھر والوں میں تبلیغ کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس کے لیے بڑی قربانی چاہیے، اپنے نفس کی قربانی چاہیے، تو باہر بھی کرنا آسان ہو جائے گا. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. تو سب سے پہلے فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس میں اگر گھر والے کوتاہی کر رہے ہیں یا ہم خود کر رہے ہیں تو باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں، ثانوی ہیں. اس کے بعد آگ میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ حرام چیزوں کا ارتکاب، ان گناہوں کا ارتکاب جن پہ حد لگتی. کن گناہوں پہ حد لگتی؟ قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، دوسروں پر الزام تراشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو بیعت لی تھی اس میں یہ سب چیزیں شامل تھیں. وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ. آپ نے اپنی بیعت میں یہ سارے الفاظ کیوں دہرائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، قرآن میں نازل فرمائے. ایک عورت خواہ نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، لیکن اگر اپنے ہی بچوں کو پریگننسی میں قتل کرا دیتی ہے، جو کہ ایک عام سا کھیل ہے، یہ کاڑھا پی لو، وہ دوا کھا لو، وہ فلاں طریقہ کر لو، وہ فلاں کر لو، گھروں میں ہی دیسی علاجوں سے اکثریت کو میں نے دیکھا ہے حمل ضائع کراتے ہوئے، اور احساس بھی نہیں غلط کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد چوری. آپ کا کیا خیال ہے کہ چور کی چوری قیامت کے دن اس کے سر پہ نہیں بلبلائے گی؟ خواہ وہ اپنے ہی شوہر کی ہو یا باپ کی ہو یا اپنے ہی ساتھ والوں کی ہو. اللہ سے کیا کچھ بھی چھپا رہ جائے گا؟ مثقال ذرۃ ان جیسی چیز سامنے نہیں آئے گی. آپ کو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھول گئی ہے کہ جس نے بھی جو کچھ چرایا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کے سر پہ ہوگا. اگر کوئی بکری چرائی تو وہ ممیار رہی ہوگی، کوئی کپڑا ہوگا تو وہ پھڑپھڑا رہا ہوگا، کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی وہ بول بول کے چور کو خود پورے حشر کے میدان میں بدنام کر رہی ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر محفوظ ہوتے تھے، اب تو ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ گھر میں لوگ مہمان آتے ہیں اور مہمان بن کے چور بن جاتے ہیں، اور یہ مسلمان گھرانوں میں ہو رہا ہے. اور شوہروں کے مال کی چوری تو کوئی بات ہی نہیں، ان کی مرضی کے بغیر خرچ کرنا تو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. اسی طرح باقی کبائر کا ارتکاب، پھر کیا جھوٹ اور غیبت اور چغلی، الزام تراشی، یہ سب کبیرہ گناہوں میں نہیں؟ کیا ان پہ کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا. یہ چغل خور شخص تھا، غیبت کیا کرتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کے ادھر کی باتیں ادھر لگا کے تو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں.
کیسی کیسی خرابیاں ہیں ہم میں جو ہمیں اپنی خود بھی نظر نہیں آتی. اپنے ہر برے عمل کی تعویل ہے ہمارے پاس، لیکن اس کا نقصان اور اس کا قصور کس کو ہوگا؟ سزا کون بھگتے گا؟ ساتھ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مل کر بہت بڑے ہو جائیں گے. اور آپ نے ایک اور جگہ پر وہ مثال دی کہ جیسے کسی جنگل میں کوئی جماعت اترے اور پھر سب لوگ جا کر کوئی لکڑی کانٹا اٹھا لیں اور ایک جگہ رکھ کر اس کو جلائیں تو وہ کھانا تک تیار کر دے. یعنی ایک ایک بندے کی چنی ہوئی ایک لکڑی جو ہے وہ مل کر ڈھیر بن جاتی ہے، اور وہ آگ کا ڈھیر جو ہے وہ سب کچھ جلا کے رکھ دیتا ہے. آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، یعنی کبائر تو ہیں جہنم میں لے جانے کا سبب، لیکن آپ نے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کے لیے کہا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے ہی بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بچوں کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کبھی برا ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، کیا ہوا یہ تو اپنے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ غلط کام کر کے، مس بہیو کر کے، زیادتی کر کے، پھر کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا اپنا ہی تو ہے. کہیں بھی حق نہیں دیا گیا کہ کوئی اپنا ہو، خواہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ناروا ظلم کرنے کے لیے کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا بھی محاسبہ ہوگا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. مطمئن ہو کے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہاں ہم فارغ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں برابر تھیں، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میرا ایک پاؤں اگر جنت کے اندر ہو اور ایک ابھی باہر ہو تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ کہیں میں باہر ہی نہ رہ جاؤں. یعنی میں اس وقت تک امن میں نہیں ہوں جب تک پورے کا پورا جنت کے اندر نہ چلا جاؤں. پھر وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ وہ ایک شخص میں تو نہیں، کہیں وہ میں تو نہیں جو نہیں بخشا گیا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی ساری زندگی خوف خدا میں گزری، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے مطمئن ہیں کہ جنت ہمارے لیے. ہم نے اپنے نفسوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسی ایسی ڈھیل دے رکھی ہے، ہر غلط کام کی ایسی ایسی تعویل کر رکھی ہے کہ رو کے کبھی استغفار کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جانے پہ آنسو آ جائیں گے، خود اپنی زندگی کے جانے پہ اور اپنے لیے آگے کی سزا کے لیے کبھی آنسو نہیں آئیں گے کہ جو اپنے ہی گناہوں سے بھڑکا رکھی ہے. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام آخرت کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کی کثرت سے ان کے چہروں پہ نشان پڑ گئے تھے. ہم میں سے کتنے لوگوں کے آنسو خدا کے خوف میں بہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بالکل امن میں ہیں. جیسے لوگوں کو باتیں کر کے اور ظاہری چند حرکتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی باتوں میں لگا لیں گے. وہ تو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے سامنے کوئی پریٹینڈ نہیں کر سکتا. جو نہ کیا ہو وہ اس کو یہ کہہ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ میں نے کیا ہے. جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، اس کے سوا کچھ اور نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آگ کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس میں انسان اور پتھر جلیں گے. جلتے ہوئے پتھر کے پاس سے بھی انسان گزرے. کبھی آپ نے اگر سونا بات لیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جس وقت وہ پتھر جل رہے ہوتے ہیں یا پتھر سیکے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ صرف پانی ڈالتے ہیں تو اتنی بھاپ اٹھتی کہ آپ کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ اس میں آگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، صرف گرم پتھر ہوتے ہیں، اور اس کے پانی کی بھاپ سے آپ پگھل جاتے ہیں. تو جہنم میں تو وہ پتھر انگارے بن جائیں گے اور دوسری طرف انسانوں کے جسموں سے شعلے نکلیں گے. کیا عالم ہوگا اس آگ کی اذیت کا، اس کی شدت کا. اس آگ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وقودها الناس والحجارہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سنگ دل قسم کے، سخت زوراور قسم کے فرشتے اس پہ مسلط ہوں گے، اس لیے کہ لوگ وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے.
ایک چھوٹی سی چھپکلی ہمیں نظر آئے تو ہم کیسے چیخیں مار کے بھاگنے لگتے ہیں. کہیں آگ لگ جائے تو ہم میں سے کوئی وہاں بیٹھا نہ رہ جائے. تو جہنم میں کون بیٹھنا چاہے, کون رہنا چاہے گا؟ سب بھاگنے کی فکر کریں گے کہ نکلے یہاں سے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا. جب بھی غم کی شدت کی وجہ سے اس سے نکلنے کی تمنا کریں گے, نکلنے کی کوشش کریں گے, اسی میں دھکیل دیے جائیں گے, واپس پلٹا دیے جائیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. انسانوں کے حرکتوں کے مقابلے میں فرشتوں کا عمل دکھایا گیا. وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو بھی وہ ان کو حکم دیتا ہے. وہ ہم جیسے تھوڑی ہیں کہ اللہ کا حکم سامنے آ بھی جائے تو جو جی میں آئے مانے, جو جی میں آئے انکار کر دیں. فرمایا فرشتے ایسے نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جو حکم دیے جاتے ہیں پورا کرتے ہیں, ویسے ہی ایز اٹ از کرتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ اس موقع پہ فرشتوں کی یہ صفت کیوں بتائی گئی کہ جو کہا جاتا ہے 100% کرتے ہیں؟ ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں, جو کہا جاتا ہے کیا 100% کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو کچھ فرما دیا وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے, اسی طرح کام کرتے چلے جاتے ہیں, خواہ ان کے آگے کوئی روئے, چیخے, چلائے, جو مرضی کرے. دیکھیں نا, جیسے جان لینے آتے ہیں تو لے کے چلے جاتے ہیں نا, سب چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی جان اس حال میں جاتی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, لیکن فرشتے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ بچے چھوٹے ہیں, یا کوئی دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں نہ لو, یا کوئی ابھی بڑا مصروف ہے. نہیں, جس کی لینی ہے اللہ نے حکم دیا, گئے اور کام کر کے آ گئے. جب دنیا میں یہ مثالیں عبرتناک ہم دیکھتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی وہ کچھ ترس نہ کھائیں گے. جس طرح کی سزا جس کو دینے کا حکم ملے گا اسی طرح اس کو پکڑ لیں گے. پھر فرمایا یا ایھا الذین کفروا. اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا, یعنی یہ حکم نہیں مانتے ہو, دین کے معاملے میں اپنے گھر والوں سے بہت نرمی برتے ہو, تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا. کیونکہ جو انسان کام نہیں کرتا وہ ہمیشہ بہانے لاتا ہے نا, اور پھر انسان اپنی عادت سے مجبور وہاں جا کے بہانے بازی کرنے لگے گا. صاف کہہ دیا جائے گا لا تعتذروا اليوم. کوئی معذرتیں نہیں چاہیے, کوئی ایکسکیوزز نہیں چاہیے, کوئی بہانے نہیں چاہیے. آج ہم کسی بھی گناہ کے کرتے وقت سب سے پہلے کیا کرتے؟ بہانہ کرتے. یہ گناہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مطمئن کرتے, اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہر غلط کام کے پیچھے ہم نے ایک عذر کیا ہوا ہے. کبھی سوچیں کہ یہ عذر اللہ کو مطمئن کر دیں گے؟ وہاں تو صاف کہہ دیا جائے گا, نہیں مانے تھے لا تعتذروا اليوم. آج بہانے مت کرو, عذر مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون. تم کو تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو, تمہیں وہی مل رہا ہے جو کر کے لائے ہو. کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ, غلط کام کیے ہیں تو وہی غلط کام سامنے آئیں گے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ چور کی چوری اس کے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہوگی, جو کیا ہوگا وہ رسوائی کا سبب بنے گا. جب تک کہ اس حرکت سے انسان توبہ نہ کر لے, ندامت نہ کرے, شرمندہ نہ ہو, اور پھر اپنے عمل کو بدل نہ لے. اور انسانوں کا حق مارا ہے تو جب تک انسان کا حق لوٹائے نہیں, قیامت کے دن اتنی ہی نیکیاں اپنے اعمال نامے کی دینی پڑیں گی. یعنی سزا الگ ملے گی اور نیکیاں الگ نکال دی جائیں گی, مائنس کر دیے جائیں گے پوائنٹس. انما تجزون ما کنتم تعملون. تمہارا یہ بدلہ, تمہاری یہ جزا وہی ہے جو تمہارے اعمال تھے, کچھ اور نہیں. نہ کسی اور کے عمل ہمارے کام آئیں گے, نہ ہماری نیکیاں کسی اور کو دی جائیں گی, اور نہ ہماری سزا کوئی اور بھگتے گا. جو کیا ہوگا وہی پاؤ گے, وہی سامنے آئے گا. اس کا حل اور علاج یہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. توبہ کر لو اللہ سے. اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے. نہیں, توبۃ نصوحا, خالص توبہ, سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے. نصوحا کا لفظ نصحن سے ہے, خالص, سچی. یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو. پکا وعدہ کر لے انسان میں آئندہ نہیں یہ کروں گا. ایسی توبہ کی کچھ شرائط. نمبر 1, جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے.
نمبر 2 اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو۔ نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ نمبر 4 اگر حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے۔ گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے۔ اور فورموسٹ چیز کیا ہے؟ شرمندگی، ندامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ یعنی جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فعل پر، گویا اس نے توبہ کر لی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فعل کو نہ دہرائے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں، امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ عسیٰ یعنی جب تم توبہ کرو گے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا۔ اچھا یہ عسیٰ کا لفظ کیوں ہے؟ یقینی بات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جنت کی گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ اس آیت میں صرف یہ نہیں کہا نا کہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا، بلکہ ساتھ ہی یہ وعدہ بھی ہے وَيُدْخِلَكُمْ، گناہوں کے باوجود جب معافی ہو گئی تو داخل کر دے گا تم کو جنات، ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو جنت میں داخلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کا عمل بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بھی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر عسیٰ کا لفظ آیا، امید ہے کہ توبہ کرو، پھر امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ واپس آ جاؤ اپنے غلط کاموں اور غلط ڈگر اور غلط طرز زندگی سے، نیا طرز زندگی اختیار کرو جو اللہ والوں کا ہے، نیا لائف سٹائل اپناؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ عسیٰ پھر امید ہے، واپس آؤ گے تو امید ہے، اور صرف امید کی بات کی گئی، گارنٹی کوئی نہیں دی گئی پھر بھی، کیونکہ یہ تو اللہ کی اپنی مرضی پر ہے نا، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ اس کو معاف کرے گا اور جس کو وہ چاہے گا اس کو سزا دے گا۔ میری اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ کس کو معاف کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے، کون معافی کے لائق ہے، کون معافی کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ ہاں میں بھی جنت میں اس وقت جاؤں گا جب اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، پلٹ آنے پر بھی اس نے امید ہے کی بات کی ہے، اور ایمان ہے یہ امید اور خوف کے درمیان۔ خالی امید پر تو ایمان نہیں ہوتا، اور صرف خوف پر بھی نہیں ہوتا، دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تبھی انسان سیدھا رہتا ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا واقعی ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے؟ کیا صرف امید تو نہیں رکھی ہوئی، یا کہیں صرف خوف کا شکار ہو کر مایوس تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک معتدل رویہ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عسیٰ ربکم، یعنی ہم کتنے ٹھنڈے دل سے، کتنے آرام سے غلط کام کر لیتے ہیں، یہ سوچ کے اچھا بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی تو غلط کریں پھر معافی مانگ لیں گے، میں توبہ کر لیں گے، پھر حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے، پھر ہو جائے گا معاف۔ کس کو پتا، کون جانتا ہے کہ گھر سے نکلو اور واپس نہ پلٹو؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی ایک کہے کہ ہاں مجھے یقین ہے میں زندہ رہوں گا اور میں ساری معافی مانگ لوں گا آج کے غلط کاموں کی، آج تو غلط کام کرنا میری مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، ہر ایک کا امتحان ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، آپ کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، جو آپ کے نقش قدم پر چلے، ان کو رسوائی سے بچائے گا۔ لیکن جنہوں نے دعویٰ تو آپ کی امت میں سے ہونے کا کیا لیکن کام وہ نہ کیے جو آپ نے بتائے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟
اور ان کا بھی حال آپ دیکھیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوں گے اہل ایمان، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محشر کا میدان، یعنی میدان محشر سے جنت کا راستہ بہت اندھیرا ہے، اسی راستے میں پل صراط بھی آتا ہے۔ اہل ایمان اپنے اس نور کی وجہ سے پل پار کر رہے ہوں گے، منافق بھی ساتھ چل پڑیں گے، لیکن ان کا اپنا نور تو ہوگا نہیں، یا تھوڑا بہت ہوگا جو جلدی بجھ جائے گا۔ انہیں جب دیکھیں گے اہل ایمان تو پریشان ہوں گے کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چلا جائے۔ اس وقت پھر یہ دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے اہل ایمان کو بچا لے گا، ان کو ان کا نور دے دے گا۔ اچھا یہ لو جنت کا ٹکٹ اور یہ ہے تمہارا نور، اس نور کی روشنی میں سیدھے چلے جاؤ جنت کی طرف۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پھر اندھیرا کیوں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے بات حساب کتاب کے بعد کی، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جب جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان پہ تمام کرے گا، اور وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ نور تمام کر دے، منزل تک پہنچا دے، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جن کا نور بھی ان کے آگے اور پیچھے ہوگا وہ اس وقت بھی خوف کا شکار ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہاں تک احساس زیاں ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچا بھی لے گا، جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا۔ پل صراط پار کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، اللہ یہ نور بجھنے نہ پائے ورنہ آگے کیسے پہنچیں گے، اور ہمیں بخش دے۔ اسی لیے کبھی آپ کے ذہن میں ہو سکتا آیا ہو کہ جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، ان کو کیوں فکر ہوتی تھی؟ وہ کیوں خوف کھاتے تھے؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ جن لوگوں کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی وہ بھی ڈرتے رہتے تھے۔ ہاں ڈرتے تھے۔ یہاں جن لوگوں کو جنت کی بشارت مل گئی، جو رسوائی سے بچا لیے گئے، وہ اپنے رستے پہ گامزن ہیں، وہ ڈر رہے ہیں۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ دو الفاظ کس کے منہ سے نکلتے ہیں؟ جس کے اندر اب بھی فکر باقی۔ تو جب تک وہ جنت کے اندر پہنچ نہیں جائیں گے وہ بے فکر نہیں ہوں گے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں ہی بے فکر ہے، ابھی کچھ خبر ہی نہیں آگے کی اور بے فکر ہے۔ کس کو پتا کس وقت کون سی غلطی ہو جائے جو ساری نیکیاں کھا جائے۔ کیوں کہا گیا کہ ایک جملہ انسان بے سوچے سمجھے منہ سے نکالتا ہے، بے سوچے سمجھے، بے مقصد، بلا وجہ، اور وہ اس کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اور کبھی ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، راہ چلتے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، کسی شخص کی جگہ بدل دی گئی تو اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، بھئی کیا ہوا تمہیں یہاں سے کیوں اٹھا دیا؟ کسی کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی تو اس پہ باتیں شروع کر دی بلا وجہ۔ آپ کا کیا کام؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن تو اس کے پاس ہے جو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا کوئی مطلب نہیں۔ کتنی باتیں فکر کی، ان کا تو ہمیں خیال نہیں، کتنی باتیں اپنی اور گھر والوں اور معاشرے کی اصلاح کی، اس کی تو ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، اور ہر وقت آس پاس دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، دوسروں میں دلچسپی ہے۔ چند دن پہلے میں نے کسی کو سٹال کی ڈیوٹی دی کہ آپ سٹال پر ضرورت ہے وہاں پر آ جایا کریں، تو وہ رونے لگی کہ نہیں میں تو یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں پہلے یہ ڈیوٹی کرتی تھی تو مجھ سے کسی نے کہا کہ جس کو کچھ نہیں آتا اسے یہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو نکمے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جو نیکی کے لیے اتنا بڑا کام کرنے کے قابل ہے، محض لوگوں کی باتوں سے وہ اس نیکی کے پاس نہیں جا رہا کہ مجھے پھر وہی باتیں سننی پڑیں گی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے والی عورت کا جنازہ اس کی قبر میں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ اللہ کے دین کے راستے میں
صرف کرسی میز پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا اور درس دینا ہی بڑی بات نہیں. یہ تو انتہائی خطرناک جگہ ہے، انتہائی خطرناک، کہ معلوم نہیں کس وقت نیت پھسل جائے، معلوم نہیں کس وقت منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے، معلوم نہیں وہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے، معلوم نہیں کتنی پکڑ ہو جائے. یہ تو سب سے زیادہ ڈرنے والی جگہ ہے، سب سے زیادہ خوف کھانے والی جگہ ہے. اور ہم چیزوں کو صرف ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے راہ چلتے لوگوں کے کام پہ تبصرے اور کمنٹس ان کی کتنی ہمت توڑ دیتے ہیں یا ان کو نیکی کے راستے سے روک دیتے ہیں؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایسی باتیں کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے. ہماری روزمرہ کی لا یعنی لغو بے معنی گفتگو، اگر ہم ایک دن کا، ہمیں کرامن کاتبین ہمارا اعمال نامہ دکھا دینا، صرف ایک دن کا جو بک بک ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں لا یعنی، تو ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں جانے کے لائق ہیں. کیونکہ یہ وہ غلطیاں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے. توبہ کب کریں گے ان پہ؟ جس غلطی کا احساس ہی نہ ہو اس پہ توبہ بھی نہیں ہو سکتی. وہ تو زیادہ ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں سنجیدگی ہے ہی نہیں نا، فکر ہی نہیں ہے کہ حساب دینا ہے اس ساری گفتگو کا. اہل ایمان تو جنت کے راستے پر، کہ جنت کی طرف گامزن ہے، پھر بھی کہتے ہیں اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ نعمت ہم سے چلی نہ جائے، اللہ تیری بخشش کے امیدوار ہیں. ہم کتنی دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی کہ اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے ہیں، جن سے خود معافی کا وعدہ کر دیا گیا تھا. ہم میں سے کون کتنی دفعہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو فکر ہو؟ اور پھر اس راستے پہ چلنے کے لیے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جاہد، جہاد. کیا ہے جہاد؟ بھاگ دوڑ، کام کام کام، کبھی اپنے آپ کو سنوارنے کا کام، کبھی عبادتوں میں تھکنے کا کام، کبھی گھر والوں کو سنوارنے کا کام، کبھی ان ساری قوتوں کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہونے کا کام کہ جو دین کے رستے میں حائل ہیں ہمارے، جن میں کفار و منافقین شامل ہیں. منافقین سے کوئی غزوہ نہیں ہوا تو یہاں کس جہاد کی بات ہے پھر؟ کہ جب وہ تمہارے دین پر چلنے کے راستے میں تمہیں مشکل کریں، جب رکاوٹ ڈالیں، تو ان کے آگے ترنے والا نہ بن جاؤ کہ جدھر وہ لگائے ادھر لگ جاؤ. کیونکہ ایک انسان آرام سے چل رہا ہوتا ہے، اتنے میں اپنے سامنے وہ ایسی باتیں دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے، ایسا معاشرے کا دباؤ اور پریشر ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، تو مجھے اپنے آپ پر کیوں اتنی پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے؟ اور وہاں ہم بھی دین سے پھسل جاتے ہیں. سورۃ المنافقون میں آپ نے کیا پڑھا؟ ہم العدو فاحذرہم، کافروں سے بڑھ کے منافق دشمن ہیں. ایسے لوگ جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، یہ تو نہیں کرتے، ہم نے اپنی زندگی کیوں مصیبت میں ڈال رکھی ہے. لہٰذا ہم اچھی مثالوں کو چھوڑ کر ان غلط مثالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو جو شخص جس کو ہم پہچان لیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کے کہنے کرنے میں فرق ہے، یہ زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل میں کچھ اور کرتا ہے، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، منافق والی ساری صفات ہیں اس کے اندر، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہاں سے بن سکتا ہے؟ اس کا طریقہ ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عموماً اچھی مثالوں کو اختیار کرنے میں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے نا، دقت ہوتی ہے. یعنی کسی ایسے شخص کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور اس کو فالو کرنا جس نے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں تھکا رکھا ہو، وہ ہمارے لیے اتنا دل پسند نہیں ہوتا، نہ ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے. وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، اس کی کیا بات ہے، چھوڑو اس کو. وہ دیکھو فلاں کو، آخر وہ بھی تو مسلمان ہے نا، دین دنیا دونوں رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ فلاں فلاں حرام کام بھی دنیا کے لیے کر لیتا ہے. کیا اپنی مرضی کا اسلام اختیار کرنا منافقت نہیں؟ یفعلون ما یؤمرون ہمارے لیے نہیں؟ دین کے معاملے میں چوائس کہاں سے دے دی گئی ہمیں؟ مسلم تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے کسی بھی حکم کی طرف کسی بھی وقت بلایا جائے اور وہ بلا چونو چرا آ جائے. مسلم کے لغوی معنی ہوتے ہیں نا کہ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کو جدھر اس کا مالک لے جائے وہ آرام سے ادھر چل دے پیچھے پیچھے. تو مسلم کا معنی بھی یہی ہے کہ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے، تو مجھے جدھر لے جا میں جانے کو تیار ہوں.
تو مجھے سوتے سے اٹھا تو میں اٹھنے کو تیار ہوں، خواہ کتنی بھی گہری نیند ہے. تو مجھے حکم دے کہ جیب سے مال نکال کے دو تو میں اسی وقت حاضر ہوں. یہ میرا مال تجھے پسند ہے، میں اس جگہ پر دوں، یہ تیرے لیے حاضر ہے. تو مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے تو میں لبیک پکارتا آ رہا ہوں. تو مجھے جان دینے کے لیے کہہ رہا ہے تو میری یہ جان حاضر ہے، اس لیے کہ تو نے ہی دی تھی، میری تو ہے بھی نہیں کہ میں اسے روک کے رکھوں. یہ ساری طاقتیں تیری ہی تو دی ہوئی ہیں، تیرے لیے نہیں خرچ کروں گا تو کہاں کروں گا. مسلم تو ایسا شخص ہوتا ہے. کیا یہ منافقت نہیں کہ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف ہمیں بلایا جائے اور ہم کام چوری کریں؟ جو چیز ہمارے نفسوں کو آسان لگے، جس میں ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آئے، وہ تو ہم آگے بڑھ کے کر لیں، اور جہاں دنیا کا فائدہ اور مطلب ہمارا پورا نہ ہو وہاں ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ نہیں ہم سے ہوتا. اللہ کا بندہ تو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی تو اپنی کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی. وہ تو عبد ہے نا، غلام ہے. غلام کی کیا چوائس ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، مجھے تو جو بھی مل جائے میں نے کرنا ہے. تو جاہد الکفار والمنافقین، ان سارے لوگوں سے نبٹنا ہے جو تمہارے دین پر چلنے میں رکاوٹ ہے، خواہ وہ تمہارے اپنے گھر کے اندر ہے. دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس سینس میں کہ کوئی کہے نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کوئی کہے حجاب اتار دو تو اتار کے بیٹھ جائیں، کوئی کہے جھوٹ بول لو آج میری خاطر تو جھوٹ بول لیں، کوئی ہمیں انوالو کر لے چغلی پر یا غیبت پر تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں چغلیاں کرنے.